سورہ شعراء رکوع نمبر 4۔ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری، یہ کہ آپ لے کر نکلیں، بعبادی، میرے بندوں کو، انکم متبعون، اور یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کے لیے راستے بہت ہموار، بہت آسان ہے اور بڑی آسانی سے آپ نکل جائیں گے، چلے جائیں گے۔ آگے راستوں میں جو مشکلات ہیں وہ ہیں انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا، فرعونی تمہیں پکڑنے کے لیے بھی آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دین دی اور پھر کچھ لوگوں نے بلکہ ماہر ترین لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا، اسلام قبول کر لیا، لیکن اس سب کے باوجود یعنی بہت ساری باتوں سے لگا کہ فرعون بھی سمجھ گیا تھا، لیکن سمجھ کے باوجود ایمان لانے کو جب تیار نہیں ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں عذاب دے کے عبرت بنایا جائے، عبرت کا سامان بنایا جائے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے یہاں سے آپ نکلیں، لیکن اگر وہ فرعونی تمہارا پیچھا کریں تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون کو پتہ چلا تو فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ، فرعون نے بھیجا فِي شہروں میں، حاشرین، اکٹھا کرنے والوں کو، سارے ماہرین، سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے لائیں تاکہ وہ باجماعت ان کا پیچھا کر سکیں، اور کہنے لگا ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، لشرذمۃ قلیل، البتہ ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، قلیل، جو بہت کم حیثیت کے مالک ہے، بہت کم ہے، کیونکہ تعداد کے اعتبار سے روایات میں، تفاسیر میں ہے کہ ان کی تعداد قریب قریب 6 لاکھ کی تھی، اور فرعون کہتا ہے کہ یہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود انہم لنا لغائظون، بے شک یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، یعنی اتنے حقیر، بظاہر تو وہ یہ سمجھ رہا تھا یہ تو ہمارے غلام تھے، کبھی ہم ان کے کندھوں پہ سوار ہوتے تھے اور آج یہ ہمیں غصہ دلائیں گے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَمِيعٌ، البتہ ایک جماعت ہے، حاضرون، جو ڈرانے والی، چوکنا رہنے والی ہمیشہ، تو کیا ہمیں یہ دھوکہ دے کے جائیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ واقعات صرف واقعات نہیں ہوتے ہیں، واقعات نصیحت ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی بھی، یہ کافروں کا کہنا ہے قولوا اساطیر الاولین، یہ کہانیاں ہیں، قصے ہیں پہلوں کی، یہ پہلوں کی قصے کہانیاں نہیں ہیں، ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے۔ تو یہاں سے جو سیکھنے کو ملتا ہے نا، اب یقین کریں کہ وہ وہی ہے کہ اس نے جو انسان کو دیکھا، وہ اس کی حیثیت ناپی، وہ مال و دولت اور طاقت اور عہدوں سے ناپی۔ اس نے کہا یہ تو لشرذمۃ قلیل، ان کا کیا ہے، ان کو تو ہم 1 منٹ میں مسل ڈالیں گے، بنی اسرائیل ان کے غلام رہے تھا نا۔ تو یعنی ہماری شریعت میں بھی دوسروں کی حیثیت کو مال و دولت، شہرت، عہدے سے ناپنا اور پھر کسی کو حقیر جاننا ایک بہت بڑا گناہ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، انسان کے، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو خود سے حقیر سمجھے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ فرعون نے بھی تو ان کی حقارت بیان کی تھی نا، ان کی تحقیر کی تھی، تعداد میں اگرچہ وہ زیادہ تھے، لیکن باعتبار حیثیت اس نے کہا لشرذمۃ قلیل، ان کا کیا ہے، یہ کیا ہے۔ آج اگر ہم بھی دوسروں کی حیثیت کو، دوسروں کی اوقات اور دوسروں کو ہم دولت، شہرت، عزت، دولت، شہرت اور عہدوں سے ناپتے ہیں نا، اور یقیناً ناپتے ہیں، ہم کسی کی عزت کرنے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس گاڑی سے اتر رہا ہے، اس نے کیا پہنا ہے، اس کا کیا عہدہ ہے، یہ کیا ہے، ہم حیثیت انہی درجوں سے دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں اگر ایسے ہی ہیں تو ہم میں بھی یہی فرعونی خصلت پائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی بھی ایسا پیمانہ، ایسا معیار نہیں رکھا ہے، اللہ نے جو معیار رکھا ہے وہ کبھی نظر آنے والا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ نے جو حیثیت بڑھنے کم ہونے کا معیار ہے وہ تو تقویٰ ہے، عزت کم زیادہ ہونے کا معیار تو تقویٰ ہے، اور تقویٰ کبھی ماتھے پہ لکھا نظر نہیں آ سکتا ہے۔ تقویٰ، التقویٰ ہا ہنا، اللہ کے رسول نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، سینے کے اندر ہے، وہ کبھی نظر نہیں آ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ واقعات ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو دیتے ہیں۔
اگر ہم میں بھی یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ ہمارے پاس بھی یہی پیمانہ ہے لوگوں کی عزت کرنے اور نہ کرنے کا، تو پھر ہم میں فرعونی خصلت ہے جو کہ نکال دینی چاہیے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کو سزا کیا دی جو ظاہر ابھی انہیں نظر آ رہی تھی، ہم نے نکال دیا ان کو من جناتین، ان کے باغات و عیون اور چشموں سے، جو کچھ انہوں نے اپنے اقتدار، بادشاہت اور ان سب میں تیار کیا ہوا تھا، ہم نے نکال دیا ان کو، وہ کنوزین اور خزانے جو جمع کیے ہوئے تھے، وہ مقامن کریم اور بڑے شاندار بڑے خوبصورت جو مقام گھر بنائے ہوئے تھے رہنے کے لیے ٹھہرنے کے لیے، ہم نے سبھی سے فارغ کرا دیا۔ یعنی انسان انہی چیزوں کو حیثیت سے ناپتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اتنا کچھ بنایا تھا، سونے کے بیڈ، سونے کی رہنے کی جگہ، سونے چاندی کی سیڑھیاں، چھتیں، تو ہم نے تو ایک سیکنڈ لگایا ان کو ان سب سے محروم کر دیا، سب سے فارغ کر دیا۔ تو آج اگر ہم بھی انہی چیزوں کو حیثیت سمجھتے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل اللہ کے ہاں تو تقوی اور عمل ہے نا، وہ کس کے کیا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ کذالک، اسی طرح اورثناھا، ہم نے وارث بنا دیا ان ساری چیزوں کا، وہ تمام چیزیں جو ان سے چھینی، ان سے لیں، ان کو محروم کر کے اللہ کہتے ہیں ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بنی اسرائیل واپس فرعونیوں کے ڈوب جانے کے بعد واپس مصر میں گئے تھے؟ تو اس کے جواب میں یقیناً نہ ہے، کیونکہ قرآن جب آگے وضاحت کرتا ہے تو بنی اسرائیل نکلے، میدان تی میں 40 سال ٹھہرے، پھر آگے گئے، وہ تو واپس فلسطین گئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ کہا نا وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، یعنی انہی کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے آگے پھر ان کا وارث بنایا کسی دوسری قوم کو۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل انہی چیزوں کا، انہی باغات، چشمے اور اچھے اچھے مقامات، بہترین چیزیں، وہ ساری چیزیں جو فرعونیوں کے پاس تھیں وہی ساری اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی عطا کر دیں، بنی اسرائیل کو بھی دیں۔ وہی نعمتیں اب بنی اسرائیل کے پاس بھی ہیں، یہ کہ وہ مصر میں نہیں، وہ تو ارض مقدس میں واپس چلے گئے تھے میدان تی میں 40 سال ٹھہرنے کے بعد۔ فَأَتْبَعُوهُمْ، پیچھے گئے ان کے فرعونی مشرکین، وہ رات نکلے تھے، یہ صبح سورج نکلتے ہی ان کے پیچھے چلے گئے۔ فَلَمَّا، پھر جب تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، آمنے سامنے دیکھا، الجمعانی جماعتوں نے ایک دوسرے کو، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت نے فرعونیوں کو دیکھ لیا، فرعونیوں نے ان کو دیکھ لیا۔ قال اصحاب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، انا بے شک ہم لمدرکون، تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے ہیں، آپ ہمیں کیسے بچا لیں گے؟ کیونکہ وہ کئی عرصہ دراز تھے، کئی سال سے ذہنی طور پہ غلام رہے تھے نا، تو اب ان کے دماغوں میں ان میں ایک خوف تھا، وہ خوف پچھلی جماعت کو دیکھتے ہی فوراً ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو اب پکڑے جائیں گے، اب آپ ہمیں کیسے بچائیں گے؟ آپ ہمیں لے کر نکلے ہیں۔ قال کلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، ان قریب بہت جلد وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، مجھے بتائے گا، کیونکہ ہم رب کے حکم سے نکلے ہیں نا، مرضی سے تو نکلے نہیں ہیں۔ اگر مرضی سے نکلے ہوتے تو پھر ہم ڈرتے بھی، تو ہم رب کے حکم سے نکلے ہیں، لہٰذا اب بچاؤ کے راستے بھی ہمیں ہمارا رب ہی دکھائے گا، یہ نجات کے راستے ہمارا رب ہمیں دکھائے گا۔ اور اللہ نے پھر دکھایا، یعنی آج بھی اگر ہم بھی اللہ پہ اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ کر لیں، ہم انتظامات کر کے بھروسہ کرتے ہیں، ہم اسباب لے کے، ہم جیب میں پیسے لے کے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ چیز مل جائے گی۔ بھروسہ وہ ہے، توکل وہ ہے کہ آپ کچھ نہ نظر آنے کے باوجود بھی اپنے رب پہ بھروسہ کریں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اس نے کہا کلا، تم ڈرو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرعونی ہمیں پکڑ لیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ فأوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر راستہ دکھایا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر، ان یہ کہ اضرب آپ ماریں بعصاک اپنی لاٹھی کو، البحر سمندر میں، فن فلکا،
سمندر کا پانی پھٹ کے علیحدہ علیحدہ ہو گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ ہر حصہ ہو گیا، کانا ہو گیا، کلو فرقن ہر حصہ پانی کا، جہاں جہاں حضرت موسیٰ نے عصا مارا پانی کا ہر حصہ یوں ٹھہر گیا کالطود العظیم، جس طرح وہ ایک بڑے پہاڑ کا حصہ ہو، بڑے پہاڑ کی مثال. کالطود العظیم، ایک بڑا پہاڑ جس طرح کھڑا ہوتا ہے نا، یوں پانی سٹل ایک جگہ کھڑا ہو گیا. تو وہ پہاڑ کی مانند مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا. ایسا نہیں کہ ان کو خوف آنے لگا کہ اگر ہم جائیں گے تو پانی چل پڑے گا، نہیں، وہ پہاڑوں کی صورت پانی ٹھہر گیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، وَأَزْلَفْنَا اور قریب کر دیا ہم نے، ثم وہاں ہی اسی جگہ، الآخرین دوسروں کو بھی. جب بنی اسرائیل انہی راستوں سے پار گزرے، یعنی آگے دریا تھا، پیچھے فرعونی تھے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل بہت زیادہ گھبرا گئے تھے کہ اب وہ آگے جائیں تو ڈوب جائیں گے، پیچھے جائیں تو مارے جائیں گے، وہ کہاں جائیں. اس سچویشن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں، کیونکہ اللہ نے پہلے کہا تھا، اور گھبرانے کے بجائے انہوں نے کہا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، اللہ نے پھر راستہ نکالا. وَأَنجَیْنَا موسیٰ وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِینَ، وَأَنجَیْنَا اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَن مَعَهُ اور جو کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، یعنی ان کے ساتھیوں کو، اجمعین سب کو. یعنی اللہ پہ اعتماد کریں تو اللہ نجات کے راستے ضرور نکالتا ہے. ثم اغرقنا الآخرین، جب بنی اسرائیل نکلے، فرعون نے اپنی جماعتوں کو انہی کے پیچھے اسی دریا میں ڈال دیا، انہی راستوں پہ. ثم اغرقنا، جب وہ عین درمیان میں پہنچے، اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا، ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں، ان میں البتہ نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، لَهُوَ العزیز الرحیم، البتہ غالب ہے، غالب ہونے کے باوجود مہربان ہے. اب ہم یعنی بیسیکلی جو ہم نے آیات سے سیکھا، واقعے سے بھی ہم جو سیکھتے ہیں وہ ہے اللہ رب العزت پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل. دو چیزیں جو بیسیکلی ہم نے اپنی اخلاقیات میں اپنانے کے لیے سیکھیں، وہ یہ کہ دوسروں کو حقیر مت سمجھیں، دوسروں کی عزت و ذلت کا پیمانہ جو ہے وہ کبھی بھی دولت شہرت کو مت بنائیں، دوسروں کو حقیر مت سمجھیں، اور اپنے اللہ پر توکل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ میری امت کے 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جن میں 3 اوصاف پائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک صفت جو ہے وہ علی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. لہٰذا اپنے رب پر بھروسہ کیجیے. یہی جو بنیادی چیزیں ہم نے یہاں سے سیکھیں وہ اپنی اخلاقیات اپنے عمل میں اپنا لیں، تو یقیناً ہم اس سے نصیحت لینے والے ہیں. جو نصیحت لینا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم قرآن سے بآسانی نصیحت لے سکتے ہیں، تو لیں گے انشاءاللہ. یہ ایک ایک آیت ہماری زندگی کا حصہ بنے گی، ہمارے عمل میں داخل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اجر اور ثواب سے نوازیں گے. آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ